پھر اور ایک بات جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، رجیع اور عظم، یعنی رجیع سے مراد ناپاکی اور ہڈی، ان دونوں سے، نجاستوں سے، جانوروں کی جو نجاستیں ہوتی ہیں ان نجاستوں سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لفظ رجیع فعیل کے وزن پر ہے، یہ فعیل صیغہ صفت بمعنی راجع ہے، یعنی لوٹنے والا۔ تو ناپاکی جو ہوتی ہے، ان جانوروں کی جو ناپاکی ہے وہ اپنی اصلیت سے لوٹ چکی ہے دوسری حالت میں، اس وجہ سے اسے رجیع کہتے ہیں۔ تو رجیع یعنی جانوروں کی نجاست، تو جانوروں کی نجاست سے ناپاکی استعمال دور کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی کو دور نہیں کرتی۔ وہ جانوروں کی نجاست خود ناپاکی ہے، وہ کیا کسی ناپاک چیز کو دور کرے گی، اس لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ یہاں پر علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں، وہ ایک باریک بات ہے اور گہرا قول ہے اور اچھی تحقیق ہے، جو بہت سارے شارحین نے، قدیم حضرات نے لکھے ہیں، جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جانوروں کی نجاست استعمال کرنے سے اور ہڈی استعمال کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ نجاست ہو یا ہڈی ہو، ان کی اصلیت گھاس پھوس پتے جھاڑی ہیں، تو پتے جھاڑی وغیرہ سے بھی نجاست دور کرنے کی اجازت نہیں، ان سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جانوروں کے کھانے کی چیز ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غذا کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے دنیا میں کسی بھی مخلوق کے ہوں، تو غذا کی توہین ہو جائے گی، اس وجہ سے منع فرمایا گیا۔ تو اب تو یہ ناپاکی کی شکل اختیار کر لی گئی، پھر کیوں منع کیا گیا؟ ہڈی تو اب ہڈی بن چکی ہے، پھر کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ناپاکی اور ہڈی، یہ دونوں چیزیں جنات کی غذا ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، انسانوں کو اس بات سے منع فرمائیے کہ وہ ہڈی استعمال کریں، نجاست ہڈی سے کریں یا ناپاکی سے کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہماری غذا بنائی ہے، تو یہ ان کی غذا ہے۔ پھر یہ ناپاکی ان کی غذا کیسے ہو سکتی ہے، ہڈی ان کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں شارحین یہ فرماتے ہیں کہ ناپاکی کو ان کی اصلیت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو رجیع کہا گیا، یعنی جس کو مرجوع کے معنی میں ہے، جس کو لوٹا دیا جائے اصلیت کی طرف، یعنی وہ گھاس پھوس وغیرہ، پتے بیل بوٹے وغیرہ بن جاتے ہیں۔ اور عظم، ہڈی، اس کی اصلیت کی طرف لوٹائی جاتی ہے، ہڈی گوشت سے بنتی ہے۔ دراصل جو چیزیں غذا کھائی جاتی ہیں ان سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، اور گوشت سے ہڈی بنتی ہے، تو ہڈی کو اس کی اصلیت کی طرف یعنی گوشت کی طرف لوٹایا جاتا ہے، وہ گوشت کھاتے ہیں جنات۔ تو جو ہڈیاں ہمیں ہڈی نظر آتی ہے، جب جنات کھانے کے لیے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شکل و صورت گوشت نما کر دیتا ہے، اور جو ناپاکی، ہم کو ناپاکی نجاست نظر آتی ہے، جنات جب لے لیتے ہیں تو وہ ان کو اصلی شکل میں لوٹا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ قبلے کی جانب رخ کریں یا پیٹ کریں، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ 3 سے کم پتھر نجاست کے لیے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ 3 سے کم پتھر استعمال کرنے کا کی منع جو ہے، یہ منع وجوب کے درجے میں نہیں ہے یا پھر حرام کے درجے میں نہیں ہے، اس سے کم میں اگر ناپاکی حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 کا عدد مسنون ہے۔ اور ناپاکی اور ہڈی سے بھی استنجا کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات کی غذا، ان کی ساری ضرورتیں، ان کا رزق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جنات اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور آپ انسانیت سے فرما دیجئے کہ وہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ہماری غذا ہے۔ اگر سرکار چاہتے تو یہ بھی فرما دیتے کہ تم ان چیزوں کو استعمال مت کرو، کوئی اور رزق حاصل کرو، یہ فرما سکتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں جنات پر بھی مہربانی ہے اور امت پر بھی مہربانی ہے، اس لیے کہ امت اگر ناپاکی سے استنجا کرے گی تو ناپاک
کی دور نہیں ہوگی اور ناپاک ہو جائیں گے، اور ہڈی سے استنجا کریں گے تو کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ سخت چیز ہے۔ امت کو مصیبت سے بچانے کے لیے سرکار نے یہ حکم فرمایا۔ تو بہرحال ادھر امت پر بھی مہربانی ہے اور ادھر جنات جو وہ بھی سرکار کی امت ہیں ان پر بھی مہربانی ہے۔ یہ حدیث پاک آج کے باب کی پہلی حدیث شریف ہے۔ اس کے بعد